سامعین، میری اس ویڈیو کا جواب مکار علی اصغر بواسیری نے دیا ہے، جس کا تھمبنیل یہ ہے، لیکن میں نے اس کی پوری ویڈیو سن لی یہ سوچ کر کہ میری کس کس بات کا اس نے جواب دیا ہے یہ سن لیا جائے، یہ دیکھ لیا جائے، مگر لاسٹ تک اس کی ویڈیو دیکھ لینے کے بعد افسوس اور حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس مکار علی اصغر بواسیری نے میری ایک بھی بات کا صحیح سے جواب نہیں دیا، بس اپنے گھر کے خرافات کو ہمارے علماء کرام کی کتابوں سے درست ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی اور خلط مبحث سے اپنے آپ کو اور اپنے نادان دیوبندیوں کو لالی پاپ دے کر یہ سمجھا دیا کہ میں نے جواب دے دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ اس نے اپنی اس ویڈیو میں کیا کیا مکاری کی ہے، تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین، یہ تو اچھا ہوا کہ خود یہ مکار علی اصغر بواسیری مجھ سے ٹکرایا ہے اور میری ویڈیو کے جواب میں بھی اپنی بدفہمی کا بالکل اسی طرح اظہار کر رہا ہے جس طرح کال پہ بات کرنے میں کرتا رہا ہے، لیکن وہاں تو کسی طرح اپنی بات بزور زبان درازی کے کچھ بھی بتا کر ریکارڈ کر کے ویڈیو بنا کر جو مرضی وہ ثابت کرتا رہا ہے، مگر یہاں یعنی میری ویڈیو کے جواب میں اس کی ایک ایک بدفہمیوں کو واضح کر دیا جائے گا، بلکہ کیا جا چکا ہے اور کیا بھی جا رہا ہے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین، علی اصغر بواسیری کی ویڈیو کو پلے کرتے ہی جو سننے کو ملا وہ آپ بھی سنیں۔ اسے سن کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اشرف علی تھانوی کے ماموں کی طرح اس علی اصغر بواسیری کے پیچھے سے بھی کسی نے انگلی گھسایا ہوا ہے اور وہ اسی حالت میں یہ پڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے علی اصغر کے بواسیر میں جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف اور وہ درد اس کی آواز میں آپ صاف صاف محسوس کریں گے۔ سنیے یہ جو پڑھ رہا ہے۔ اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی اس کی ایک پل میں کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ سامعین، کیا آپ نے اس کی آواز میں وہ درد محسوس کیا؟ اگر ہاں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، یا اس پر آپ الگ سے کچھ لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ سامعین، یہ بواسیری اپنے آپ کو شیر کہہ رہا ہے، جس میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ بات سمجھے، وہ بھی اپنے گھر کی، اور خود کو شیر کہہ رہا ہے۔ چلیے یہ شیر کیسے ڈھیر ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ سامعین، اپنی اس ویڈیو میں میں نے بتایا کہ تقویت الایمان انگریز نے لکھوایا مسلمانوں میں سرپھٹول کرانے کے لیے، جس کا جواب علی اصغر بواسیری سے تو بن نہ سکا، لہٰذا وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں جواب کے نام پر دیکھیے۔ تقویت الایمان کے متعلق کہہ رہا انگریز نے لکھوائی ہے، جبکہ اس میں قرآن پاک کی آیات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ بھی شامل ہیں، تو کیا خبطی اصل میں خطا ناہنجار یہ بھی ساتھ میں ثابت کرے گا کہ تقویت الایمان میں جتنی آیتیں قرآن پاک کی یا احادیث مبارکہ ہے سب انگریزوں کے حکم سے لکھوایا ہے؟ یہ ثابت کرے گا۔ لیجئے سامعین، اب اس بنا پونچھ والے شیر کی بدعقلی اور جہالت و حماقت پر آپ کیا کہیں گے؟ غور کریں کہ جب میں نے کہا کہ یہ کتاب انگریز نے لکھوائی ہے تو اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے، خواہ قرآن کی آیات ہوں یا احادیث مبارکہ، وہ سب اسی میں شامل ہے، کیونکہ جب کتاب انگریز نے لکھوائی تو اس میں جو بھی لکھا گیا ہے وہ سب اسی کے کہنے پر لکھا گیا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو خود یہ بواسیری شیر بتائے کہ قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ جو تقویت الایمان میں لکھی گئی ہیں وہ انگریز نے لکھوائی یا خود اسماعیل دہلوی نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی مرضی سے لکھا ہے۔ سامعین، سچ یہ ہے کہ آپ کے اس خادم کی سخت ضربات سے یہ علی اصغر بواسیری بنا پونچھ والا شیر ایسا بدحواس ہو گیا ہے کہ جواب دینے سے عاجز و قاصر ہو کر اپنی بدفہمی کا یوں اظہار کیا ہے، حالانکہ اس کے پاس عقل ہوتی تو کہتا کہ تقویت الایمان کسی انگریز نے نہیں لکھوائی ہے، مگر یہ نہ تو کہہ سکا ہے اور نہ ہی کبھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ حقیقت تو حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا اس بنا پونچھ والے بواسیری شیر کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ واقعی پاخانوی اور ناپاک دیوبندی دھرم کے عقیدے کی یہ کتاب یعنی تقویت الایمان انگریز ہی کے کہنے پر لکھی گئی ہے، جس سے بعض دیوبندی نے پیچھا تک چھڑانے کی کوشش کی ہے، اور یہ کتاب اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے، جس پر حوالے الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں۔ سامعین، غور تو کریں
کہ تقویت الایمان کو دیوبندی اپنے عقیدے کی کتاب بتاتے ہیں، مگر یہ کتاب اسماعیل دہلوی کی ہے، اس سے یہ لوگ انکار بھی کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے والی ویڈیو میں ہی کہہ دیا تھا کہ دیوبندی تقویت الایمان پر تب عمل کرتے ہیں جب ان کو انبیاء و اولیاء کی خداداد شان کو گھٹانی ہو، لیکن جب اپنے کفر پسند مولویوں کی شان بڑھانا مقصود ہو تو تقویت الایمان کو بالائے طاق رکھ کر اس کے خلاف کام کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے عقیدے کی اس کتاب تقویت الایمان سے، جسے انگریز نے لکھوائی ہے، کفر و شرک کے گڑھے میں لڑھکتے چلے جاتے ہیں، جس پر ڈھیروں مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس، جنہیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش بھی کیا جاتا رہے گا۔ المختصر یہ کہ سامعین، تقویت الایمان کو انگریز نے لکھوائی ہے، اس سے یہ بنا پونچھ والا علی اصغر بواسیری شیر نے انکار تو نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کر سکتا ہے، لیکن خلط مبحث سے کام لیتے ہوئے انگریز سے ہم سنیوں کے خلاف کیا ثابت کرنے چلا ہے اور کیسے اس میں مکاری کر رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں ثابت کر رہا ہوں، یہ حوالہ ہے آپ کے سامنے، رسائل میلاد محبوب، صلاح الدین سعیدی، کتب خانہ امام احمد رضا، ماہ نامہ ضیاء حرم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر ماہ نومبر دسمبر 1989، لاہور، صفحہ نمبر 293 294 پر ہے کہ انجمن معین الاسلام نے، جس کا قیام 1930 میں عمل میں آیا تھا، سرکار انگلیہ سے، کس سے؟ اس زمانے کے اس کے فرقے کے کوئی مولوی نہیں تھے، سب مر گئے تھے، مفتی نہیں تھے، کوئی شیخ الحدیث نہیں تھا، نہ ان کی مساجد تھی، نہ ان کا کوئی مدرسہ تھا۔ یہ نیا فرقہ پیدا، اگر پرانا ہوتا مدرسہ بھی ہوتا، مسجد کا امام بھی ہوتا۔ تو سرکار انگلیسیہ سے درخواست کی کہ کیلنڈروں اور ڈائریوں میں 12 وفات کا جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ غلط ہے، اس کی بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہونا چاہیے، 12 وفات غلط ہے، تو یہ ہونا جشن عید میلاد النبی منانا ہے نا، اس لیے انگریز کو خوشامد کرنا، انگریز کا طریقہ اپنانا ہے نا، اسلام اچھا نہیں لگتا۔ چنانچہ گورنمنٹ نے انجمن کی اس تجویز کو منظور کر لیا، پھر اس وقت سے اس تعطیل کو بھی تعطیل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جانے لگا۔ اور سامعین، جس نے انگریز کی خوشامد کر کے، پیر چاٹ کر کے، تلوے چاٹ کر کے 12 وفات نکالا اور جشن عید میلاد النبی کا نام رکھا، وہ کون تھا؟ اے نور بخش توکلی۔ محترم سامعین، اس حوالے سے اس علی اصغر بواسیری نے بکواس تو بہت کی ہے، مگر آپ اس حوالے میں جو اس مکار نے مکاری کی ہے وہ سمجھ لیں، باقی ان کی گالیوں کے جواب کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ یہ اپنے فقیہ الامت کے قول کے مطابق مشرک ہو چکا ہے۔ سامعین، رسائل میلاد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی کتاب میں یا اس کے علاوہ یہ بات کسی اور بھی کتاب میں ہو تو ان سب کا واضح جواب یہ ہے کہ عقل کے اندھو دیو کے بندو، کبھی تو عقل والی بات کیا کرو۔ اس میں دیکھ لو آنکھیں پھاڑ کے کہ اس میں بات صرف اتنی ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو سرکاری چھٹی پہلے ہوتی تھی وہ 12 وفات کے نام سے سرکاری کیلنڈر اور ڈائری میں درج ہوتی تھی، جبکہ 12 وفات غلط ہے۔ اس 12 وفات کو بدل کر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے چھٹی کی منظوری دلائی گئی، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اگر اس پر اعتراض ہے کہ انگریز سے کیوں کروایا گیا یہ کام، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکومتی سطح پر ہونے والی تعطیل میں غلط نام کی تصحیح کروانی ہوگی تو یہ حکومت ہی سے کروائی جائے گی نا، یا کسی اور سے؟ مثلا بھارت میں آدھار کارڈ چل رہا ہے، اس میں علی اصغر بواسیری کے باپ کی جگہ میرا نام لکھ جائے اور وہ غلط ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے جو میرا نام ہے وہی نام علی اصغر بواسیری کے باپ کا بھی ہو، تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باپ کا نام کچھ اور ہو تو اس کی یہ بنا پوچھ والا بواسیری شیر تصحیح سرکاری آفس میں قانونی طور پر ہی کروائے گا نا۔ اب حکومت بی جے پی کی ہے یہاں پر اس وقت، تو بی جے پی یا اس کے افسران یا اس کے مقرر کردہ جگہ یا لوگوں سے ہی کروائے گا، تو اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ بالکل اسی طرح جس وقت 12 وفات کو بدلنے کے لیے حکومت اس وقت انگریز کی تھی تو کام انگریز سے ہی کروایا جائے گا نا۔ اتنی موٹی بات اس بنا پوچھ کے بواسیری شیر کو سمجھ میں نہیں آئی اور چلا ہے انگریز کی لکھوائی اپنے عقیدے کی کتاب تقویت الایمان کا دفاع کرنے۔ کہاں انگریز کے کہنے پر مسلمانوں میں سر پھٹول کرانے کے لیے لکھی گئی کتاب تقویت الایمان، اور کہاں سرکاری چھٹی کے غلط نام کو صحیح نام دینا۔ بھلا ان دونوں کا کیا تعلق؟ دراصل سامعین، ان دیو کے بندوں کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا نام سن کر اپنے جد امجد شیطان ملعون کی طرح خوشی کے بجائے غم ہوتا ہے،
اس لیے آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے ان دیوبندیوں وہابیوں کو وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے میں زیادہ خوشی ملتی ہے۔ اس لیے 12 وفات کی تعطیل کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے تبدیل کروانے پہ یہ لوگ شور مچاتے ہیں، جس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ سامعین، اب آگے دیکھیے اس علی اصغر بواسیری بنا پونچھ والے شیر نے کیسے میری ویڈیو کا جواب دیا ہے اور کیسے خلط مبحث سے کام لیا ہے۔ خبتی اصل میں خطا ناہنجار بواسری ابن بواسری کیا کہتا ہے کہ دیوبندیوں کے اس عقیدے کی کتاب پر دیوبندیوں کا عمل نہیں ہے۔ یہ لوگ اس کتاب پر اس وقت عمل کرتے ہیں جب انبیاء و اولیاء کی شان گھٹانی ہو اور ان کے خداداد اختیارات کا انکار کرنا مقصود ہو، لیکن جب ان کے اپنے مولویوں کی شان بڑھانی ہو تو تقویت الایمان کو بالائے طاق رکھ کر اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ خبتی ناہنجار، تو نے کہا کہ دیوبندی اپنی کتاب پر اس وقت عمل کرتے ہیں جب انبیاء و اولیاء کی شان گھٹانی ہو اور ان کی خداداد اختیارات کو گھٹانا ہو، تو میں تو خبتی بواسری ابن بواسری اصل میں خطا اعلیٰ حضرت کی کرتی اٹھائے اندھیرے کی پیداوار سے کہ علم غیب بقول تیری تجھ خبتی رفعت بھڑکاتی کے کہ خداداد اختیارات کا انکار کرنا مقصود ہو، تب ہی اپنی کتابوں کو دیوبندی مانتے ہیں۔ اور تو نے یہ بات کہی ہے ہماری اپنی کتابوں پر، تیرا مجدد نے تو خود علم غیب کا انکار کر کے نہ کہ صرف خداداد اختیارات کا انکار کیا، بلکہ تیری کتاب دیوبندی مذہب مناظر اسلام، تمہارا مناظر اسلام حضرت مولانا غلام مہر علی صاحب، وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 41 میں کہ جس طرح عقیدہ ختم نبوت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا منکر جماعت اہل اسلام سے خارج ہے، اسی طرح عقیدہ حاضر ناظر کا منکر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق خداداد علم غیب کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے۔ دیکھو، خداداد علم غیب کا انکار کرنا کیا ہے؟ یہ اسلام سے خارج ہے، وہ ایسا جیسا ختم نبوت کا منکر انکار کرنے والا۔ اب تیرا مجدد نے انکار کیا ہے، اب وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ سامعین، اس بنا پونچھ کے بواسیری شیر نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے جو حماقت اور بدفہمی کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور اپنے بواسیر کا سارا زور علی اصغر بواسیری لگانے کے بعد بھی اپنے باطن مقصد میں کامیابی حاصل نہ کر سکا، البتہ مکاری ضرور اس نے دکھائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بواسیری شیر کی مکاری کو۔ سب سے پہلے اس نے الملفوظ کا اسکین لگایا اور یہ بتایا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا ہے، اور پھر دیوبندی مذہب نامی کتاب سے علم غیب کے انکار پر کفر کا حکم دکھایا ہے۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک علی اصغر بواسیری دیوبندی کیا، پوری دنیائے دیوبھنگیت و وہابڑیت سب مل کر بھی علی اصغر بواسیری کا بواسیر چاٹ چاٹ کر زور لگا لے تب بھی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے، کیونکہ اس تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ہم سنیوں کا جو عقیدہ ہے وہ سورج کی طرح صاف اور شفاف ہے، اور الملفوظ کے جس حوالے کو پیش کر کے اس بواسیری شیر نے علم غیب کا جو انکار دکھایا ہے یا ثابت کرنے کی یہ کوشش کی ہے، یہ اس بواسیری کے اپنے بواسیر کی پیداوار ہے اور اس کی اپنی بدفہمی ہے، جس کا جواب میں نے اپنی اس ویڈیو میں بہت پہلے دے دیا ہے، جسے آپ دیکھ کر بآسانی اصل بات سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب علم غیب کا انکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی نہیں تو پھر دیوبندی مذہب نامی کتاب کے حوالے کو پیش کرنا اس بنا پونچھ والے بواسیری شیر کی اپنی بدعقلی اور بدفہمی اور بدحواسی بلکہ خبط الحواسی نہیں تو پھر اور کیا ہے، کیونکہ الملفوظ کے اس حوالے سے علم غیب کا انکار ثابت نہ تو یہ کر سکا ہے اور نہ ہی کبھی کر سکے گا، البتہ اپنے من سے کچھ بھی معنی مطلب نکال دے تو اس کو اس کی بدفہمی ہی کہی جا سکتی ہے۔ دیکھ، یہ کتاب ہے الفتاوی الوالیجیہ، یہ صفحہ نمبر فتاوی الوالیجیہ، اس کے صفحہ نمبر 280 اور 279 میں من تزوج امرأة بشہادت اللہ ورسولہ لا يجوز النکاح وحکی عن ابن القاسم رحمہ اللہ تعالی ان هذا کفر محض لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهذا کفر۔ تو سامعین، اس سے ثابت ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، اور اس کا مجدد
کے ملفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق پلنگ کے نیچے کہ کتے کا پلہ چھپا ہوا تھا، خبر نہیں۔ اب سامعین فیصلہ آپ کریں کہ اس کا مجدد اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان گھٹایا کہ نہیں گھٹایا، بقول خبتی کے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پلنگ کے نیچے کی خبر نہیں، تو کیا یہ خبتی اپنے مجدد کو بچانے کے لیے، جسے خدا داد اختیار کہتا ہے، علم غیب ہو دوسری کوئی چیز ہو، اس کو مان کر کے اپنے مجدد کو لات مارے گا؟ تو بتا بنا پوچھ کے بواسیری شعر تیرے گھر کے حوالے کو ایک دوسرے کے مخالف پیش کر دوں تو اپنے اکابر کو لات مارے گا؟ رشید گنگوہی کو لات مارے گا؟ قاسم نانوتوی کو تو لات مارے گا؟ اشرف علی تھانوی کو لات مارے گا؟ خلیل امبیٹھوی کو لات مارے گا تو؟ یا جس کے خلاف تیرے ہی گھر کے حوالے میں پیش کر دوں گا تو کیا ان سب کو تو لات مارنے کی طاقت رکھتا ہے؟ لات مارے گا تو؟ اگر نہیں تو نے لات مارنے کی بات کیسے کر دی؟ تیری باتوں سے مجھے ایسا لگتا ہے تیری ماں نے تیرے اشرف علی تھانوی کی ماں کی طرح پڑوسی کی خدمت حاصل کر کے اسی کے نطفے سے تجھے بھی پیدا کیا ہے، اشرف علی تھانوی کی طرح۔ تبھی تیرے اندر نہ شرم ہے نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے۔ ابے حرامی، تو اپنی بات اپنی دلیل کو سنجیدہ انداز و الفاظ میں بھی تو پیش کر سکتا ہے نا، پھر الٹی سیدھی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو مجھے گالی دے گا یہ سہ لوں گا، مگر جب ہمارے اکابر خصوصاً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی سور جیسی تھوتنی کھول کر اپنے منہ سے اپنے بواسیر کا اثر دکھائے گا تو یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے دلیل کا جواب دلیل سے دینا تیرے بس کی بات جب نہ ہو تو خاموش رہا کر، مگر بدتمیزی کرے گا تو یہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ مجھے افسوس ہے ان دیوبندیوں پر جو اس بواسیری کی ویڈیوز کو دیکھتا ہے مگر اس حرامی کو سمجھاتا نہیں ہے کہ سور تیری ماں بہن یا تیرے خاندان کا کوئی تیری ویڈیو دیکھے گا یا اہل علم جب دیکھیں گے تو تجھے کیا کہیں گے۔ خیر سامعین، اس نے پہلے فتاوی الولوالجیہ کے عبارت سے یہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ ویسے تو اس کے کئی سارے جواب ہیں مگر سیدھا اس کے گھر کا حوالہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے توضیح البیان، یہ انگریز کا وفادار مرتضی حسن چاندپوری دربھنگی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر دیکھیں، صاف لکھا ہوا ہے کہ حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب بعطائے الہی حاصل ہے۔ تو اب یہ بنا پوچھ کے بواسیری شعر بتائے کہ تیرے پیش کردہ فتاوی الولوالجیہ کے حوالے سے اشرف علی تھانوی اور اس کی پونچھ مرتضی حسن دربھنگی دونوں کافر ہوئے کہ نہیں؟ تو کیا اب بواسیری بتا تو اپنے ان دونوں گرو گھنٹالوں کو لات مارے گا؟ اگر نہیں تو آئندہ ایسی بات مت کرنا، اور اس کا جواب دے کہ یہ دونوں تیرے پیش کردہ حوالے سے کافر ہوئے یا نہیں، اگر نہیں تو کیوں؟ اور پھر سامعین، اس نے الملفوظ کا حوالہ پیش کیا جس کے جواب کے لیے آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں۔ اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور ویڈیو کے اینڈ میں آنے والے ویڈیو میں بھی اس ویڈیو کو لگا دوں گا۔ اس کے بعد سامعین، اس نے علم غیب پر بحث کر کے اپنی ویڈیو کی لینتھ خلط مبحث کے سہارے بڑھائی ہے، جس کا جواب انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں علم غیب کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اس بنا پونچھ والے بواسیری شعر کو ڈھیر کر کے ان کی اوقات ان کو بتا دیا جائے گا۔ لیکن واضح رہے سامعین کہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں جو بات ثابت کی ہے اس کا انکار یا جواب دلیل کے ساتھ اس بواسیری شعر نے نہ تو دیا ہے اور نہ ہی کبھی قیامت تک دے سکے گا، کیونکہ میں نے جو بات کی ہے وہ تحقیق کے ساتھ کی ہے، نہ کہ حوالے کے نام پر کچھ بھی پیش کر کے ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے۔ البتہ خلط مبحث کے ذریعے اپنے دیوبندی بھائیوں کو لالی پاپ دے کر یہ جھوٹی تسلی دے دی ہے اس علی اصغر بواسیری نے کہ لو میں نے جواب دے دیا ہے، حالانکہ یہ جواب نہیں بلکہ جواب کے نام پر ایک بھدا مذاق ہے جسے کوئی بھی دیوبندی میری ویڈیو اور اس بنا پونچھ والے بواسیری شعر کی ویڈیو کا موازنہ کر کے بآسانی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھے یقین ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر دیں اور اپنی رائے اگر آپ اس ویڈیو پر دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ علی اصغر بواسیری اپنے آپ کو شعر تو کہتا ہے مگر کیسے حوالوں کے ساتھ مکاری کرتا ہے، اور دعویٰ ہوتا ہے کچھ اور دلیل ہوتی ہے کچھ اور۔ اس کا لوگوں کو خوب اچھی طرح علم ہو جائے اور لوگ ان کی مکاریوں سے آگاہ ہو کر کے سمجھ لیں کہ اب تک اس نے جہاں کہیں بھی حوالے دیے ہیں ہر حوالے میں کچھ نہ کچھ یہ مکاری ضرور کرتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی مکاری سے واقف ہو سکے۔
جزاک اللہ خیرہ.